فاطمی سلسلہ خلافت جلد اول، ایک منفرد مسلم ریاست کا قیام، مصنفہ شینول جیوا۔ فاطمی اور اموی حالت جنگ اور امن میں۔ فاطمی حکومت کے ابتدائی اشروں میں فاطمی اور اموی شاذ و نادر ہی براہ راست ٹکراؤ میں الجھتے تھے، اگرچہ ان کی سرحدیں ایک دوسرے کے قریب واقع تھیں۔ اس کے بجائے دونوں فریقین مغرب کی سرزمینوں یعنی دور حاضر کے مراکش میں اپنے اپنے حامیوں کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوتے تھے۔ وہاں اموی مختلف قبائل اور گروہوں، بالخصوص خارجی باغی ابو یزید کو مالی اور فوجی مدد دیتے تاکہ وہ فاطمیوں کے خلاف لڑیں۔ اسی طرح فاطمی بھی اپنی طرف سے ان قبائل اور سرداروں کی مدد کرتے جو ان کے مقاصد کی تکمیل کرتے تھے۔ لیکن سن 949 عیسوی میں امویوں اور بازنطینیوں کے درمیان پہلی دفعہ ایک معاہدہ طے ہوا جس نے براہ راست ٹکراؤ کی صورت پیدا کی۔ صقلیہ پر بازنطینی تجاوزات کو دیکھتے ہوئے امویوں نے خود مغرب اقصی پر حملوں کی قیادت کی اور کئی ساحلی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اموی خلیفہ عبد الرحمن الثالث کے نام سے موسوم المریہ اسپین کی المیریا بندرگاہ ہے جس نے آج تک اپنا یہی نام برقرار رکھا ہے۔ یہ اموی خاندان کے لیے کسی بیش قیمت ہیرے سے کم نہ تھی۔ انہوں نے بحیرہ روم پر غلبے کی خواہش کے پیش نظر یہاں بھاری سرمایہ کاری کی تھی۔ یہیں پر وہ اموی جہاز لوٹے گئے تھے جو خط و کتابت کے ساتھ لنگر انداز ہوا تھا، اور الحسن الکلبی نے جلدی یہاں اس کا تعاقب کیا۔ جو ہی جنگ شروع ہوئی، سمندر اس بندرگاہ پر بھڑکنے والی آگ کے زرد شعلوں سے منور ہو گیا۔ فاطمی بحری بیڑے نے فتح حاصل کی۔ الحسن الکلبی نے اپنی وطن روانگی سے پہلے نہ صرف اس جہاز کو خاکستر کیا بلکہ بندرگاہ کے زیادہ تر حصے کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ سن 956 عیسوی تک مکمل جنگوں کا آغاز ہوا۔ فاطمی سلطنت کے شمالی ساحلوں پر واقع تبرکہ نامی شہر کے آس پاس زرخیز علاقوں نے اموی بحری بیڑے کے سمندری حملوں کا سامنا کیا، جس کا سلسلہ جلدی فاطمی ساحلی علاقوں تک پہنچ گیا۔ سن 958 عیسوی میں فاطمی دربار نے نئی عسکری مہم کی منصوبہ بندی کی تاکہ امویوں سے شمالی افریقہ کے مغربی علاقوں کو واپس حاصل کیا جائے اور وہاں فاطمی حکومت بحال کی جا سکے۔ اس فوج کی قیادت کے لیے امام المعز علیہ السلام نے اپنے معتمد کاتب الثقلبی ابو الحسن جوہر ثقلی کو چنا۔ بلا شبہ کچھ لوگ اس انتخاب پر معترض ہوئے۔ بڑے بزرگ اور قابل ذکر قدامى شیوخ کے لیے اس فیصلے کو تسلیم کرنا مشکل تھا کہ کوئی سلاوی جس نے بطور غلام اپنے روزگار کا آغاز کیا ہو ان کی قیادت کرے۔ امام المعز علیہ السلام کمانڈروں کی روانگی سے پہلے ان سے ملے اور ایک ہی پیغام پر زور دیا کہ دین اور امام کے لیے وفاداری قبیلے اور نسل کی وفاداری سے افضل ہے۔ النعمان اس الوداعی تقریب کے موقع پر حاضر تھے۔ انہوں نے امام کی جانب سے قدامہ کے لیے تعریفی کلمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فاطمی ائمہ کی خدمت کی لمبی تاریخ رقم کی ہے۔ پھر امام معز علیہ السلام نے جوہر کی تقرری کے بارے میں ارشاد فرمایا، لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ایک ایسے شخص کا تقرر کیا ہے جسے آپ جانتے ہیں، وہ جوہر ہیں۔ میں اپنی طرف سے انہیں آپ پر متعین کرتا ہوں اور میں انہیں آپ کے درمیان بطور اپنا نگران مقرر کرتا ہوں۔ اگرچہ آپ میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ وہ خود اپنی نگہبانی کر سکے ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ جو آپ کے ہمراہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ان غلاموں کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک کریں جنہیں آپ کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ ان کے ساتھ مل کر رہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے سہارا اور قوت ہے۔ ہمارے ساتھ وفاداری آپ کو ان کے ساتھ متحد کرتی ہے، لہٰذا اپنے اور ان کے درمیان امتیاز نہ کریں۔ اللہ آپ کو اچھی رفاقت اور مضبوط قیادت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی شمالی افریقہ کے مغربی کنارے کی طرف ایک زبردست مہم روانہ ہوئی۔ سن 958 عیسوی اور سن 960 عیسوی کے درمیان جوہر اور قدامہ شمالی افریقہ کے دور افتادہ سرحدی علاقوں کو دوبارہ فاطمی تسلط میں لائے۔ جب وہ بحر اوقیانوس کے ساحلوں پر پہنچے تو جوہر کے پاس بحر اوقیانوس سے پکڑی ہوئی ایک زندہ مچھلی تھی جسے انہوں نے ایک مٹی کے برتن میں رکھا اور پھر بطور فاطمی حکومت کی وسعت کی علامت اسے منصوریہ روانہ کیا۔
اب فاطمی حکومت بحر اقیانوس کے ساحلوں تک پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جوہر کو القائد جوہر کہا جانے لگا۔ ایسے بڑے کارناموں کے باوجود جوہر کی کامیابیاں تاحال اپنے عروج تک نہیں پہنچیں۔ ان کی عملی زندگی میں کامیابیوں کا عروج اور ان کی عظیم فتوحات کا دور آنا ابھی باقی تھا۔ مغربی اقصی پر فاطمیوں کے دوبارہ قابض ہونے سے اسپین کی اموی ریاست میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے سفارتی کوششوں کو تیز کر دیا۔ اموی خلیفے نے اپنے ایک معتمد کو ایک خط کے ساتھ روانہ کیا، جس میں انہوں نے بازنطینیوں کے خلاف امن و اتحاد قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سرکاری سفیروں کو بھیجنا دونوں فریقین کے لیے ناقابل قبول تھا۔ ایک بار پھر النعمان امام المعز علیہ السلام کے جواب کو تحریر کرنے کے لیے موجود تھے، جس میں امام المعز علیہ السلام کے الوی جد امجد اور امویوں کے آباء و اجداد کی حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے جاری رقابت کا اشارہ ملتا ہے۔ اموی خلیفہ کو جنگ و جدل، تناؤ اور خون بہانے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی جو انہیں بے چین کر دے۔ اب جبکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ امیر المومنین ہیں اور ان کی سوچ اور نظریات کے مطابق فقط ان کے آباء و اجداد ہی ایسا کہلانے کے حقدار ہیں، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ فقط ہم ہی اس کے مستحق ہیں، نہ وہ، نہ کوئی اور۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض عائد کر رکھا ہے کہ ہمارے سوا جو کوئی اس قسم کی سوچ اور دعویٰ رکھتے ہیں ہم ان کی مخالفت کریں۔ جو اختلاف ہمارے آباء و اجداد اور ان کے آباء و اجداد کے درمیان ہے، اس کے علاوہ ماضی بعید اور دور حاضر میں جو اختلاف ہمارے اور ان کے آباء و اجداد کے درمیان ہوا، یعنی قدیم دشمنی اور رقابت، اس قسم کے تباکن حالات کے بعد کسی بھی طرح کا ایسا تصفیہ جس کا اشارہ انہوں نے کیا ہے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس صورتحال میں فاطمی دور کے درباری شاعر محمد بن ہانی نے اس واقعے کے حوالے سے یہ اشعار قلم بند کیے۔ امویوں نے جو کچھ امام المعز علیہ السلام سے چاہا وہ ایسے ناکام ہوئے جیسے کہ کنگھی کے دانت گنجے آدمی کے سر پر ناکام ہوتے ہیں۔ زمین کی عطا پستیوں سے انہوں نے ستاروں کے حصول کی سازش کی، مگر اپنے ارادوں کی تکمیل سے وہ بہت دور رہے۔ اے وہ جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، عرب اور غیر عرب اور خانوادہ احمد حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوان و بوڑھوں میں، خدا کرے کہ یہ فتح خوشگوار ہو۔ اس لیے نہیں کہ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہیں میں اللہ کی مرضی پر گمان کر رہا ہوں، لیکن میں پر امید ہوں اور قدرت اپنی فتح مندی کے لیے ایک راہ متعین کرتی ہے۔ اللہ ہماری امیدیں پوری کرنے کی راہ آسان بناتا ہے۔ اگرچہ فاطمیوں اور امویوں کے درمیان چپقلش کچھ حد تک مان پڑ گئی، لیکن بحیرہ روم کے مرکزی علاقوں میں دشمنیاں بدستور بڑھتی گئیں۔ ان دشمنیوں کے دوران صقلیہ فاطمیوں اور بازنطینیوں کے درمیان مسلسل کھینچا تانی کا مرکز بنا رہا۔ فاطمی اثر و رسوخ کا مشرقی جانب سندھ تک پھیلنا۔ ادھر مسلم دنیا کے انتہائی مشرقی جانب، جہاں ایران، خراسان اور دریائے آمو کے اس پار قدیم بستیاں اور شہر آباد ہیں، وہاں بھی اسماعیلی جماعتیں دور سطر کے بعد آنے والے اشروں میں اور سن 900 عیسوی کے دوران فتح و شکست کے تجربے سے دوچار ہوئیں۔ جب سے اسماعیلی دعوت میں کچھ لوگوں کے امام المہدی باللہ علیہ السلام کو بطور امام ماننے اور کچھ کے نہ ماننے کے سبب باہمی اختلافات پیدا ہوئے، تب سے مشرق کی اسماعیلی جماعتوں نے اپنی الگ راہ اختیار کی۔ تاہم امام المعز علیہ السلام کے عہد حکومت میں ان میں سے کچھ اسماعیلی جماعتوں کے مابین مفاہمت پیدا ہوئی۔ مشرق کے اسماعیلیوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے دائیوں کے ماتحت امام المعز علیہ السلام کی کھلی دعوت کا مثبت جواب دیا اور کئی دہائیوں کی ناراضگی کے بعد فاطمی صفوں میں شامل ہو گئے۔ اس سے قبل مشرقی اسماعیلی جماعتیں ایرانی دنیا کے کچھ عظیم اسماعیلی علماء و مبلغین کی ہدایت اور رہنمائی کے زیر اثر رہیں۔ ابو حاتم الرازی رے نامی شہر کے مقیم تھے۔ وہ اپنی فصاحت و بلاغت، احادیث نبوی کے علم اور زبان پر عبور کی وجہ سے کافی معروف تھے، مگر سب سے بڑھ کر وہ ایک فلسفی کے طور پر زیادہ مشہور تھے۔ بطور مشرقی اسماعیلی دعوت کے قائد
انہوں نے ایرانی سرزمینوں میں اپنے پیروکاروں کو تعلیم دینے کے ذریعے انہیں اپنی طرف راغب کیا اور اسماعیلی دعوت کے پھیلاؤ کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے منتظر امام اور مہدی علیہ السلام کی بیعت لینے کے لیے بھی لوگوں کو دعوت دی۔ دائی نے ایرانی معاشرے کے اشرافیہ اور دانشمندانہ طبقے میں سے بھی کئی لوگوں کو اپنے مذہب کی جانب کھینچا، کیونکہ ان کی دعوت عقلی جستجو اور مساوات و انصاف کے زرعی اصولوں پر مبنی تھی۔ الرازی کے زمانے میں اسماعیلی دعوت اصفہان، آذربائیجان اور گرکن نامی علاقوں میں پھیلی۔ بہت جلد ایرانی معاشرے کے نامی گرامی لوگوں نے اس دعوت کا مثبت جواب دیا، جن میں رے شہر کے گورنر بھی شامل تھے۔ مزید مشرق کی جانب مشہور دائی محمد النصفی نے بھی ایک مثبت پذیرائی پائی، جو انہیں خراسان اور ماورا النہر کے علاقوں کے مقامی نیم خود مختار سامانی حکمران کے عمائدین کی جانب سے حاصل ہوئی۔ النصفی کی بجائے شہرت ان کی فلسفیانہ تشریحات تھیں، جس میں انہوں نے بہت ہی نفیس طریقے سے زمانہ قدیم کے نو افلاطونی افکار کو اپنے زمانے کے اسماعیلی خیالات کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ اگرچہ یہ دونوں دائی اسماعیلی تھے، مگر وہ فاطمیوں سے جدا رہے اور انہوں نے فاطمی امام کو اپنی بیعت دینے سے گریز کیا۔ مشرقی اسماعیلی دعوت کی کامیابی اپنے ساتھ کئی آزمائشوں کو بھی ساتھ لے آئی۔ گو کہ الرازی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کر سکتے تھے تاکہ وہ حملوں سے محفوظ رہ سکیں، مگر النصفی کچھ کم خوش قسمت تھے۔ کچھ علماء جو اسماعیلیوں سے کھلی دشمنی کا اظہار کرتے تھے، انہوں نے سامانی حکمرانوں میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کیا اور نتیجتاً النصفی کو سن 943 عیسوی میں بخارا شہر میں سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے باوجود اسماعیلی جماعتیں برقرار رہیں۔ جب النصفی کو سزائے موت ہوئی، اس وقت مشرقی دنیا کے سب سے زیادہ مشہور اور نامی گرامی دائی ابھرے، جنہوں نے ایسے فلسفیانہ نظام فکر کی تشکیل کی جس میں تصور امامت کی جدید تشریح کی گئی۔ ابو یعقوب السجستانی سن 943 عیسوی میں خراسان کے بڑے دائی بنے۔ انہوں نے اپنے پیشروؤں کی فلسفیانہ میراث کو جاری رکھا اور اعلیٰ پائے کے مؤلف اور اسماعیلی دعوت کے ایک عظیم مفکر بنے۔ نیز ان کے ماتحت مشرق کی اسماعیلی جماعتوں کی تاریخ میں چند بہت ہی اہم واقعات رونما ہونے والے تھے۔ سن 960 عیسوی کے آس پاس مختلف اسماعیلی جماعتوں کے درمیان امام المعز علیہ السلام کی مفاہمتی اور صلح جوئی کی حکمت عملی ثمر آور ثابت ہوئی۔ ابو یعقوب السجستانی نے امام المعز علیہ السلام کے دعوی امامت کو قبول کیا اور ان کے کئی مریدوں نے ان کی پیروی کی۔ اس طرح جیسے جیسے مشرقی ایران کے علاقے خراسان، سجستان، مکران اور وسطی ایشیا کے دیگر علاقوں کی اسماعیلی جماعتوں نے فاطمی امام کو اپنی بیعت پیش کی، تو 60 سال قبل کی فرقہ انگیزی کا زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو گیا۔ اگرچہ فاطمی دربار میں امام اور عمائدین نے مشرق میں دعوتی امور کے بارے میں خبروں کو بڑی خوشی سے سنا، مگر ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ اس سے 2 سال پہلے سال 958 عیسوی کے آس پاس فاطمی دعوت نے مشرقی علاقوں کے دوسرے حصوں میں بھی اپنے روابط استوار کیے تھے۔ یہ روابط آج تک کافی گہرے اور پختہ رہے ہیں۔ سندھ کا خطہ جو کہ دریائے سندھ کے اطراف میں واقع ہے، اس نے ہزارہ سالوں سے اپنے ساحلوں پر تہذیبوں کی پرورش کی ہے۔ 10ویں صدی عیسوی تک سندھ نے ایران کی مسلم تہذیبوں اور مشرقی جانب بر صغیر ہندوستان کے درمیان ایک سنگم کا کردار ادا کیا ہے۔ اسی صوبے میں ملتان شہر بھی واقع تھا، جو اس وقت علاقے کا امیر ترین شہر تھا اور زیارت گاہوں کا مرکز تھا۔ کئی عشرے پہلے یمن سے آنے والی اسماعیلی دائی ابن حوشب کی ہدایت کے تحت اپنے مختصر سمندری سفر کے بعد یہاں اترے تھے۔ انہوں نے یہاں دعوت کا آغاز بھی کیا اور اب امام المعز علیہ السلام کے عہد حکومت میں اس پیغام نے مقبول ہونا شروع کر دیا تھا۔ سن 958 عیسوی کے آس پاس ملتان کے مقامی شہزادے نے فاطمی امام کی بیعت کر کے دعوت قبول کی۔ اس کے بعد فاطمی امام المعز الدین اللہ علیہ السلام کا نام اس جھنڈے پر رقم کیا گیا جو شہر پر لہراتا تھا۔ نیز جمعے کے خطبوں میں اس کا اعلان بھی کیا جانے لگا۔ ملتان اور منصوریہ شہر کے درمیان فاصلہ کوئی 5000 میل سے زیادہ کا تھا۔ خبریں بہت سست رفتاری سے سفر کرتی تھیں، لیکن جب یہ خبر
فاطمی دربار پہنچی تو قاضی النعمان اس منظر کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے حاضرین کے درمیان موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے امام الموعظ علیہ السلام کے مبارک چہرے کو چمکتے دیکھا۔ نیز تحریر کیا کہ امام نے اس موقع پر کیا فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ فرمایا ہے جنہوں نے ہماری دعوت کی تصدیق کی، نیز وہ جو ہم سے قریب ہیں وہ ان کے حامیوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے حکمرانوں میں سے ایک کو ہدایت عطا کی جو طاقت، ساز و سامان، ہتھیار اور افرادی قوت میں بھرپور ہیں۔ انہوں نے اپنے حواریوں کے ساتھ ہماری دعوت کا جواب دیا اور ہماری جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ اس کی صورت کچھ ایسی ہے کہ انہوں نے سرعام اعلان کیا، انہوں نے ہمارا نام پکارا ہے اور اسے پذیرائی بخشی ہے۔ انہوں نے اسے جھنڈے پر نقش کیا ہے اور منبر سے اس کا اعلان کیا ہے۔ جب المنصوریہ کے فاطمی محل اور سندھ کی بڑھتی ہوئی اسماعیلی جماعت کے مابین رابطے قائم ہوئے تو امام اور ان کے نئے مریدوں کے درمیان روابط بھی استوار ہوئے۔ دائی حضرات کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا جو دعوت کے پیغامات اور امام کی ہدایات لاتے اور واپسی پر مریدوں کی عرضیاں اور مذہبی نذرانے لے جاتے۔ کوئی 7 سال بعد سن 965 عیسوی میں امام الموعظ علیہ السلام نے دائی جیلم بن شعبان کو ایک طویل خط لکھا جو اس وقت سندھ میں فاطمی دعوت کے سربراہ تھے۔ اس خط کے ہمراہ امام نے 7 مشہور فاطمی سفید جھنڈے روانہ کیے۔ یہ جھنڈے اس دور افتادہ سرزمین میں امام کی برکات کے ساتھ نمایاں ہوئے۔ فاطمیوں کے سفید جھنڈے اسماعیلی امام کے اختیار کی ترجمانی کرتے تھے۔ اس سے بہت پہلے یہ جھنڈے دریائے نیل کے ساحلوں پر لہراتے رہے۔ رسم ختنہ پر عالیشان فاطمی جشن۔ سن 946 عیسوی میں عالیشان عوامی جشن کی تقریبات پورے ملک کے طول و عرض اور فاطمی دارالخلافہ منصوریہ میں منائی گئی۔ اپنے حجم اور وسعت کے اعتبار سے ان تقاریب کی نظیر پہلے نہیں ملتی ہے۔ ان تقریبات نے پوری سلطنت کے لوگوں کو متحرک کیا اور انہوں نے بہت ہی قدیم توحیدی مذاہب کی رسومات میں سے ایک یعنی ختنہ کی رسم منائی، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ رسم لوگوں کو عہد ابراہیمی کے ایک بندھن سے منسلک کرتی ہے جو اللہ اور پیروکاروں کی جماعت کے درمیان ہوتا ہے۔ نیز امام الموعظ علیہ السلام کے فاطمی مریدوں کی نظر میں یہ عہد امام الموعظ علیہ السلام کو وراثتاً ملا۔ مزید برآں ختنہ کی یہ رسومات دراصل عام لوگوں کے درمیان مال و دولت کی تقسیم کے مواقع فراہم کرنے کا ذریعہ بھی بنی۔ مئی 955 عیسوی میں امام الموعظ علیہ السلام نے اپنے تیسرے شہزادے امام نزار علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے دربار میں پہلے سے ہی جشن کا سما تھا، کیونکہ فاطمی بحری مہم نے ابھی اموی و بازنطینی مشترکہ حملہ آوروں کو شکست دی تھی۔ اس فتح کے جشن کی خوشیاں نئے فاطمی شہزادے کی ولادت کی خبروں سے دوبالا ہو گئیں۔ یہی وہ شہزادے تھے جن پر بالآخر نسب منتقل ہونی تھی۔ اس وقت امام موعظ علیہ السلام کے پہلے ہی 2 بیٹے تھے، ایک تمیم جن کی نسبت سے امام الموعظ علیہ السلام کو ابو تمیم کی کنیت ملی، جن کی عمر 6 سال کی تھی۔ کچھ عرصے بعد ان کا شمار فاطمی دور کے بہترین شعراء میں ہونے والا تھا۔ امام الموعظ علیہ السلام کے دوسرے شہزادے عبداللہ علیہ السلام تھے جو آگے چل کر ایک نامور فاطمی جنرل بنے۔ نیز نزار علیہ السلام کی ولادت کے کچھ ہی عرصے بعد امام الموعظ علیہ السلام چوتھے شہزادے عقیل علیہ السلام کے بھی والد بنے۔ جب نزار بن الموعظ علیہ السلام 7 سال کے تھے تو رسم ختنہ کے عظیم جشن کے آغاز کا اعلان ہوا۔ امام الموعظ علیہ السلام کے 3 چھوٹے شہزادے اس رسم میں شامل ہوئے اور اس وقت امام الموعظ علیہ السلام نے اپنے اس ارادے کا عوام کے سامنے اعلان کیا کہ ان تمام دوسرے لڑکوں کو جنہوں نے تاحال ختنہ نہیں کرائی ہے انہیں بھی اس ختنے کی رسم میں شامل ہونے کی دعوت دینی چاہیے۔ اس رسم کا جشن پورے 1 مہینے تک منایا جاتا رہا، جس کے تمام اخراجات ریاست نے برداشت کیے اور ہر کوئی جو اس رسم میں شرکت کا اہل تھا اسے ایسا کرنے کے لیے رقم ادا کی گئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پوری فاطمی سلطنت کے طول و عرض میں ہزارہا ختنے کرائے گئے اور تقاریب کے آخری دن کوئی 12,000 ختنے ہوئے۔ 8 اپریل سن 962 عیسوی کو جھیل کے ساتھ واقع محل کے صحن میں وہ رسومات شروع ہوئیں۔
یہاں دارالخلافہ شہر قیروان اور آس پاس کے علاقوں سے خاندان آ کر شامل ہوئے۔ پہلے امام المعز علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی اور پھر انہوں نے اپنی سلطنت کے دوسرے لڑکوں کے ختنوں کی نگرانی کی۔ قاضی النعمان جو ان تقریبات میں خود شامل تھے لکھتے ہیں کہ ختنہ کرنے والے شامیانوں میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے لڑکوں کو بٹھانے کے لیے بینچ رکھے گئے تھے۔ لوگوں نے اپنے لڑکوں کو اپنی گودوں میں بٹھایا ہوا تھا۔ وہ ان پر پاؤڈر چھڑکتے تھے تاکہ ختنہ شدہ حصوں سے خون کا بہنا بند ہو جائے، اور کچھ لوگ لوبان اور گلاب کا پانی ان کے سروں اور چہروں پر چھڑکتے تھے تاکہ ان کا خوف ختم کیا جائے۔ نیز مسخروں کے پاس کھلونے ہوتے تھے جو ان کا دھیان بٹاتے تھے۔ آخر میں جب وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے تو ان کو دھوم دھام سے رخصت کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں المنصوریہ میں ہونے والی تقریبات فاطمی سلطنت کے تمام بڑے شہری مراکز میں دہرائی گئیں۔ تمام شرکت کنندگان کو وظائف بھی دیے گئے۔ ایک مقررہ رقم دیہاتوں کے رہنے والوں کو دی گئی، جبکہ 100 تا 200 درہم شہر میں رہنے والے ان خاندانوں کے لیے مقرر کیے گئے جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس کا مقصد، جیسا کہ قاضی نعمان فرماتے ہیں، غریبوں کی مالی مشکلات میں مدد کرنا تھا۔